معزز سامعین و مکرمات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے یہ سماعت فرمایا تھا کہ قوموں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، ایسے کون سی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم عروج سے زوال کی طرف آ گئے اور ہمارا زوال دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ کئی اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان میں سے ایک سبب نااہل قیادت بھی ہے۔ یہ جو ایام ہے یہ ویسے بھی الیکشن کے حوالے سے ہے، اور الیکشن میں ہر بندے کی اپنی اپنی پارٹی ہے، اپنا اپنا لیڈر ہے، اپنا اپنا قائد ہے۔ کوئی کسی کی تعریف میں حد سے تجاوز اور مبالغہ آرائی کر رہا ہے، اور کوئی کسی کی تنقیص میں، مخالفت میں بہتان اور الزامات تک لگا رہا ہے، اور سنی سنائی اور پھیلی پھیلائی ہوئی بات جس کے بارے میں یقینی علم نہیں کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں، اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو رہا ہے اور بلا تحقیق کے اسے پھیلا بھی رہا ہے۔ اور عام لوگوں کا تو حالت بہت ہی بری ہے، وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان بھی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا بھی کر لیتے ہیں اور تعلقات کو بھی ختم کر لیتے ہیں۔ یہ خصائل اچھے نہیں ہیں، قومیں اس سے زوال پکڑتی ہیں، عروج ختم ہوتا ہے۔ جب سیادت، قیادت مذہبی اور سیاسی اہل لوگوں کے پاس ہو، اچھے لوگوں کے پاس ہو، تو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، جیسا کہ خلفائے راشدین کا دور ہے اور کئی امراء کا دور بھی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے پاس بلندی تھی، عروج تھا، عزت تھی، وقار تھا، مال اور دولت تھا، صاحب ثروت تھے۔ آج ہم بے بس بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، مقہور بھی ہیں، ہمارے پاس کوئی بہادر لیڈر اور قائد بھی نہیں ہے۔ اور یہ اندیشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے میری امت پر جو خطرہ ہے وہ کس کا ہے؟ گمراہ اماموں کا، گمراہ لیڈروں کا، گمراہ قائدین کا۔ قائدین گمراہ ہوں گے، امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ پوری حدیث سنیے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 4252 ہے، اور اس حدیث سے عبرت حاصل کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی دیکھ لیجئے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو میرے لیے سمیٹ لیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، سمیٹ دیا، کم کر دیا۔ فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، اور مجھے زمین کا مشرق اور مغرب دکھایا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور جتنا زمین کو میرے لیے سمیٹا گیا، سکیڑا گیا اور مجھے دکھایا گیا اس کو کم کر کے، میری امت کی حکومت عملداری وہاں تک پہنچ جائے گی۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیشن گوئی دے دی کہ اسلام صرف حجاز تک محدود نہیں ہوگا، صرف عرب کی حد تک محدود نہیں ہوگا، مشرق اور مغرب تک اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، مشرق اور مغرب تک۔ اور یہی ہوا، کئی علاقے صحابہ نے فتح کیے، قیصر و کسریٰ بھی، ان کی حکومتیں بھی ختم ہوئی اور اسلام دور دور تک پھیلنے لگا۔ افریقہ کے جنگلوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہنچ گئے، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا، مجھے مشرق اور مغرب دکھائے گئے، ان ملک امتی سیبلغ ما زوی لی منہا، وہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری امت کی حکومت کو پہنچایا۔ اب یہ حکومت کا، یہ مسلمانوں کا عروج تھا، یہ پیشن گوئی تھی نبی علیہ السلام کی کہ زمین کے مشرق و مغرب تک میری امت کی حکومت پہنچے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 2 خزانے دیے گئے، الاحمر والابیض، ایک سرخ اور ایک سفید۔ ان 2 خزانوں سے مراد سونا اور چاندی ہے۔ بعض ائمہ شارحین حدیث نے اس سے مراد قیصر و کسریٰ کی حکومت بھی لی کہ وہ ختم ہوئی اور اس کا اقتدار مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اپنے دور کی بڑی سپر پاور حکومت تھی۔ اور یہ بھی بڑی حقیقت ہے، مالی منابع، منبع جہاں سے یہ مال کی فراوانی ہوتی ہے، تیل، معدنیات اور دیگر چیزیں، مجموعی طور پر یہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ غیر مسلم ہے۔ کس کے پاس؟ نکلتی کہاں ہے؟ مسلمان ملکوں کے پاس، لیکن قبضہ اور کنٹرول کس کا ہے؟ دوسروں کا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے 2 خزانے دیے گئے،
سرخ اور سفید، یعنی مال کی فراوانی بھی ہو جائے گی۔ تو میں نے وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّتِي، میں نے اپنے اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لیے سوال کیا، دعا مانگی، درخواست کی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفیق ہے امت کے لیے، اب اپنی امت کو دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں، اور کیسی دعا کر رہے ہیں، فکر امت کی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ یہلکھا بسنۃ بعامہ، اللہ ان کو عام قحط کے اندر مبتلا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ پورے مسلمان قحط کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد آج تک آپ دیکھ لیں کبھی بھی مجموعی طور پر مسلمان قحط کے ساتھ ہلاک نہیں ہوئے۔ جزوی قحط آ سکتا ہے، کسی ملک میں قحط آ جائے، کسی علاقے میں قحط آ جائے، یہ آ سکتا ہے، لیکن قحط کے ساتھ پوری امت کا ہلاک ہو جانا، ایسا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو قحط کے ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ اور یہ دوسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَلَا يُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے اللہ میرے امت کے اوپر ان کے علاوہ باہر کا کوئی بھی ان کے اوپر مسلط نہ فرمانا، باہر کا کوئی بھی ان کے اوپر مسلط نہ فرمانا سوائے ان کے۔ آج لوگ بہانے کرتے ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہمیں کوئی کرنے نہیں دے رہا، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں فلاں، اس لیے ہم ان کے محتاج ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دوسروں کو ان کے اوپر کنٹرول نہیں دینا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج کنٹرول کس کا ہے؟ غیر مسلمز کا، عیسائیوں کا کنٹرول ہے آپ کے اوپر، امریکہ آپ کے اوپر ہے، اس کو پاکستان کو وہ لونڈی سمجھتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے اللہ ان کے اوپر کافروں میں سے کوئی بھی مسلط نہ کرنا۔ پھر یہ ہم پر مسلط کیوں ہوئے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے پاس کسی بات کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر میں اس کو تبدیل نہیں کرتا، اور ساتھ میں وعدہ دیا لا اہلکہم بسنۃ بعامہ، میں ان کو عام قحط کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ نے کیا وعدہ دے دیا؟ صحیح حدیث ہے کہ میں آپ کی امت کو مجموعی طور پر قحط کے ساتھ ہلاک، انشاءاللہ یہ ہلاک نہیں ہوگی قحط کے ساتھ، اسے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جزوی ہو سکتا ہے، یہ بات میں نے پہلے کہہ دی، مجموعی طور پر یہ قحط سالی کے اندر پوری امت اور پھر وہ ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اور دوسرا فیصلہ کر دیا وَلَا أُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے علاوہ میں ان کے اوپر ان کا دشمن مسلط نہیں کروں گا۔ جب اللہ نے وعدہ کر دیا، فیصلہ کر دیا، نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی اللہ میری امت پر کفر مسلط نہ ہو، اللہ نے کہہ دیا میں کفر کو آپ کی امت پر مسلط نہیں کروں گا، پھر مسلط کیوں ہے؟ ہم مجبور اور مقہور کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ من سوا انفسہم، ان کے اپنوں کے علاوہ۔ جب بھی کبھی ان کے کنٹرول اور قبضے میں جائیں گے، غداری کون کرے گا؟ آپ کا حاکم، آپ کا لیڈر، آپ کا گمراہ امام، آپ کا حاکم، ایمان بیچنے والا، قوم و ملت کا غدار، وہ آپ کے اوپر غیروں کا تسلط قائم کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا میں غیروں کو ان کے اوپر مسلط تو نہیں کروں گا، من سوا انفسہم، ہاں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، یہ کرتے ہیں، یہ دوسروں کو کنٹرول میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا، زمین کے کناروں سے سارا کفر اکٹھا ہو کر بھی مسلمانوں کے اوپر مسلط ہونا چاہے، نہیں ہو سکتا جب تک ان کے اپنے غدار نہ ہو۔ جب تک ان کے اپنے غدار نہیں ہوں گے، پوری دنیا کا کفر مجتمع ہو جائے۔ اگر موجودہ دور کے تناسب میں سمجھے، امریکہ ہو، روس ہو، یورپ کے دیگر اتحادی ہو، یہ سارے سیکولر، یہودی، عیسائی، کفر کی جتنی بھی اقسام ہیں مل جائے اور پوری مسلم امت کے خلاف ایک محاذ پہ کھڑے ہو کے ان کو زیر دست کرے، نہیں کر سکتے جب تک مسلمان امت کے اندر آپ کے حاکم غدار نہیں ہوں گے، ان کے آگے آپ کو بیچیں گے نہیں، تب تک وہ مسلط نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو خرابی کہاں سے، زوال کہاں سے آیا؟ جو بات میں نے شروع میں کی تھی، زوال کا ایک سبب آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ زوال کہاں سے آیا ہے؟ عزت کیسے چھنی، عروج کیسے ختم ہوا؟
نااہل، بے دین، غدار قوم و ملت اور غداران دین جب کرسی اور عہدہ کے اوپر براجمان ہو جائے. اس لیے الیکشن ہو رہے، سوچنا ہے آپ نے کہ آپ ووٹ کہاں دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ سارا کفر مل کر بھی، مجتمع ہو کر بھی ان کے اوپر مسلط ہونا چاہے نہیں ہو سکتا جب تک ان کے اپنے، حتی یہاں تک کہ ان کے بعضهم یہلک بعضا، بعض کو ہلاک نہ کرے اور ان کے بعض ہی اپنے بعض بھائیوں مسلمانوں کو قید نہ کرے، تب تک کفر ان تک مسلط نہیں ہو سکتا. اور پھر ساتھ ایک پیشن گوئی اور بھی دے دی، جب تک میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی قیامت تک اٹھے گی بھی نہیں. ایک بار امت کے اندر فساد آ گیا پھر قیامت تک یہ تلوار، یہ آپسی جنگ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اس کا بھی ایک سبب ابن ماجہ کی حدیث میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس میں بیان کیا ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ الا جعل اللہ البأس بینہم، جب ان کے امام اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اللہ آپس میں ان کو لڑا دے گا. اور جب آپس میں لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا آپس میں لڑیں گے دشمن مسلط ہوگا، جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، نہیں ہلاک کریں گے، دشمن ان کے اوپر مسلط ہو سکتا نہیں ہے. اور پھر فرمایا انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، اور مجھے اپنی امت کے اوپر جو خوف ہے، جو خدشات ہیں، وہ گمراہ قائدین کے ہیں. الائمة المضلین، گمراہ قائد امت کے فساد کا، بگاڑ کا سبب ہے. اسی کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت تشتت اور افتراق کا شکار ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے عروج ختم ہو کے قوم پستی اور ذلت کی طرف آ جاتی ہے. اس کے فیصلے، اس کی ناقص پالیسی اور اس کی کرپشن اور خیانت پوری امت کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، پوری قوم کو، جس قوم کے اوپر وہ مسلط ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا مجھے گمراہ اماموں پر خوف ہے. اور ائمۃ المضلین چاہے سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو، جو گمراہ ہوگا وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اور جب اس کے پیچھے لگ کر ہم گمراہی کی طرف جائیں گے، مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ کر اگر ہم اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں گے، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، سیاسی لوگوں کے پیچھے لگ کے ہم اسلام کو، نظام اسلام کو چھوڑ دیں گے، تعلیمات اسلام کو چھوڑ دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک منظر کشی کی ہے، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، سورہ احزاب میں. اے اللہ ہم نے بڑوں کی اطاعت کی، ہم نے سادات کی، جو ہمارے بڈیرے تھے، قیادت کرنے والے تھے، ان کی اطاعت کی. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، وہ خود جب گمراہ تھے تو انہوں نے ہمیں گمراہی پہ لگا دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کے اوپر بڑی لعنت فرما. اب یہی لوگ اپنی قیادتوں کے خلاف لعنت کرتے پھریں گے جب قیادتیں گمراہ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، مجھے گمراہ قائدوں کے اوپر، لیڈروں کے اوپر اپنی امت کا بہت بڑا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور پھر آگے بھی کچھ بات بیان کریں. فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائے. جب قبائل امت کے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے پھر اس امت کے اندر کیا آ جائے گا؟ فساد آ جائے گا. وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلٌ مِّنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، توجہ فرمائیے گا، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کے پجاری بن جائیں گے. یہ تو مولویوں نے سبق پڑھا دیا، کلمہ پڑھ کے شرک ہوتا ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے جاؤ، کلمہ پڑھ کے شرک نہیں ہوتا. اور یہاں پر فرمایا حَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلٌ مِّنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، کچھ قبائل بتوں کے پجاری بن جائیں گے. اور اگر ہم آج اس بات کا مشاہدہ کریں، ہمارے ہر گھر کے اندر بت نظر آتا ہے. ہم پتھروں کے پجاری، درختوں کے پجاری، قبروں کے پجاری اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کے پجاری بن چکا ہے. اور آپ نے ایک پیشن گوئی کذابین کے بارے میں دی، فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، دجال، بڑے بڑے دجال ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. یہ بھی پیشن گوئی آپ کی پوری. کتنے ہی آئے، حتیٰ کہ غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے کئی لوگوں نے کیا، بعد میں اللہ جانتا ہے کون کون کرے گا. تو یہ بھی پیشن گوئی دی کذاب آئیں گے 30 بڑے کذاب، چھوٹے چھوٹے تو آتے رہتے ہیں، بڑے 30 آئیں گے نامی گرامی، اور وہ نبوت کا اعلان کریں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یاد رکھنا.
اور میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، میری امت کے قبائل بتوں کے پجاری بن جائیں گے۔ یہ اصل فساد اور زوال کی جڑ ہے، شرک کرنا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھانا۔ اور پھر ایک پیشن گوئی دی وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ وہ جماعت ہوگی جو اپنی سیاست میں، جو اپنے معاملات میں، جو اپنی عبادت میں، اپنے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو یہ حدیث موجودہ حالات کے تناظر میں ذہن میں رکھیے گا۔ زوال کا ایک سبب اور دوسروں کے تسلط کا ایک سبب امت کے لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کو قید کرنے والے اور ایک دوسرے کے خلاف معاہدہ رائی کھڑا کرنے والے۔ ہمارے ہاں تو یہ شرعی طور پر دیکھا جائے نااہلی تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا نااہل ہونے کا معیار اور ہے، شریعت کا نااہل ہونے کا معیار اور ہے۔ شریعت میں اہل وہی ہے جو ولی الامر بننے کا اہلیت رکھتا ہو، علم کی اعتبار سے، قوت، صلاحیت، تجربے اور حوصلے کے اعتبار سے، عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے، تقوی اور عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے۔ ہمارے تو لوگوں نے منشور پیش کیا ہے، جتنے بھی پارٹیاں آپ دیکھ لیں، منشور میں اسلام کی بات ہی نہیں ہے، منشور میں اللہ کے دین کی سربلندی کی بات ہی نہیں ہے۔ الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ، اقامت دین، اقامت صلاۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی تو بات ہی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال کو یہ خط لکھا تھا، تمہارا سب سے اہم اور بنیادی کام نماز کی اقامت ہے، نماز میں اگر کمی ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، نماز صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ یہاں کسی نے منشور قائم کیا ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، اقامت دین کی بات کی ہو، اقامت حدود اللہ کی بات کی ہو، نفاذ کتاب و سنت کی بات کی ہو، اقامت صلاۃ کی بات کی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کی ہو، امن شانتی کی بات کی ہو، معیشت کے مستحکم ہونے کی بات کی ہو، نہیں، جو بھی آتا ہے آپ کو روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، مکان دیتا ہے، گلی پکی کر کے دیتا ہے، نالی لگا کے دیتا ہے، گیس دیتا ہے، بجلی دیتا ہے، وعدے کے طور پہ دیتا پھر بھی کچھ نہیں ہے، دیتا پھر بھی کچھ نہیں ہے، وہ شاید اپنی تجوری بھر کے چلا جاتا ہو۔ تو نااہلیت شروع اسی دن سے ہو جاتی ہے جب کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں بہت بڑا فن خان ہوں، مجھے عمارت کے لیے سلیکٹ کرو، مجھے ووٹ دینا، وہیں سے نااہلیت شروع ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6622 ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لا تسأل الامارہ، امارت کا سوال کبھی نہیں کرنا کہ مجھے حاکم بناؤ، مجھے گورنر بناؤ، مجھے عہدہ دو، کبھی نہیں مانگنا۔ اگر تو عہدہ مانگے گا اللہ تجھے عہدے کے سپرد کر دے گا، تیرے معاملات تیرے سپرد ہوں گے، اور اگر تجھے بن مانگے اللہ عہدہ عطا کر دے، امارت عطا کر دے، حکومت عطا کر دے، پھر اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ آج ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اپنا آپ عہدے کی حرص ہے، لالچ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی پیشن گوئی دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7148 ہے، انکم ستحرسون علی الامارہ، تم حرص کرو گے امارت کے اوپر، تمہیں طلب ہوگی، ہوس ہوگی، حرص ہوگی امارت کی، اور یہ امارت وَسَتَكُونُ نِدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والا دن ہوگا تو یہ شرمندگی کا باعث بن جائے گی۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 4354 ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بنو اشعر کے دو آدمی، ایک ان کے دائیں جانب تھا، ایک ان کے بائیں جانب تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ساتھ آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ فلاں فلاں علاقے میں مجھے کچھ عہدہ دے دیجیے، دوسرے نے بھی کہا وہاں کے نظام میرے سپرد کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد پوچھا ابو موسیٰ تیرا کیا خیال ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں علاقے کا ذمہ دار بنا دیجیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تھا ان کے دل میں کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ ایسی بات کریں گے، میں ان کو ساتھ تو لایا ہوں لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ آپ کے سامنے آ کر یہ طلب کریں گے عہدے کی، کسی ذمہ داری کو مانگیں گے، مجھے نہیں پتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن نستعمل علی عملنا احدا لمن اراد، جو بھی ارادہ رکھتا ہے، طلب کرتا ہے، ہم کبھی اس کو کوئی عہدہ نہیں دیتا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، جو طلب کرتا ہے، اپنا آپ پیش کرتا ہے، امیدوار بڑا قومی اسمبلی، ہم اس کو کبھی بھی عہدہ نہیں دیتے، اس کی نااہلی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں سب سے پہلی بات ہی ہے، یہیں سے تو
ابتدا ہو جاتی ہے اس کی نااہلی کی۔ اہل لوگ کبھی طلب نہیں کرتے، ان کی صلاحیت کی بنیاد پر اہل حل و عقد، اہل دانش، اہل خرد ان کو ودیعت کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ہر عام و خاص، اہل علم اور شورا ایسے معاملات ہوں جو موجودہ دور کے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کر دیا ہمیں دین کی طرف رجوع کرنے کی۔ آج کا یہ وہ دور ہے کہ ہمیں مزید دین کی طرف آنا چاہیے۔ آج تو ہم بے عمل ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں کی ہماری حالت، کیفیت، دیگر اعمال کی ہماری کیفیت اور مسجدوں کی رونق آپ دیکھ لیں، جلسوں اور پارٹیوں میں جو رونق ہے وہ دیکھ لیں، مسجدوں کی بھی دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستہ، یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 79 نمبر روایت ہے۔ شیخ البانی علیہ الرحمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 6 خصلتیں آ جائیں گی، بادروا بالاعمال، کیونکہ پھر اس وقت تو وہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو پھر عمل کرو، زیادہ عمل کرو، زیادہ محنت کرو۔ اللہ کی رحمت اسی سے آئے گی جب آپ عمل کی طرف آئیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز جو بیان فرمائی کہ جب یہ فتنہ آ جائے، جب لوگ اس فتنے کا شکار ہو جائیں، تو تمہیں زیادہ اللہ کے دین کی طرف رجوع، کیوں؟ اس کے نقصان بڑے ہیں، اس کے خطرات بڑے ہیں۔ امرۃ السفہاء، کیا ہے جی؟ بے وقوفوں کی عمارت۔ آج ہے کہ نہیں؟ کیسے کیسے لوگ ہیں، سورہ اخلاص ان کو نہیں آتی، آپ کے سامنے کتنی خبریں آئی ہیں، دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ان کا، مبادیات کا۔ امرۃ السفہاء، جب بے وقوف، کم عقل، کم علم، بے دین، کرپٹ اور خائن آپ کے حاکم بن جائے، امیر بن جائے، جلدی جلدی عمل کرو، خطرات بڑھ جائیں گے، شدید نقصان ہونے والا ہے۔ امرۃ السفہاء۔ اور دوسری خصلت آپ نے فرمایا وکثرت الشرط، پولیس کی کثرت، وہ بھی وہ تو ماشاءاللہ ہے ہی ہے، پولیس کی کثرت ہے۔ وقطیعۃ الرحم، رشتہ داری کو توڑ دینا۔ حالات آپ کے سامنے، وقت ہو گیا میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، رشتہ داری کہاں رہ گئی ہے، ختم۔ وبیع الحکم، فیصلے کو بیچا جانا، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مل جائیں گی کہ فیصلہ اور انصاف کیسے بکتا ہے، کیسے پیسے اور اشرافیہ کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں اور غریب ادھر مارا جاتا ہے، فیصلے بدلے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، حق نہ حق نہیں، انصاف ظلم نہیں، قیمت، پیسہ، رشوت۔ اور آپ نے فرمایا استخفافا بالدم، اور خون کو ہلکا جاننا۔ آج کے دور میں قتل کو کوئی کچھ سمجھتا ہے؟ ایک بالش زمین کے لیے قتل، معمولی تکرار پہ قتل، کسی مخالف کی مخالفت سے ڈرنے کے لیے قتل، بے انتہا قتل۔ اور فرمایا کچھ ایسے جوان بھی آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے اور لوگ انہیں اپنا امام بنائیں گے۔ اب یہاں بھی بات وہی آ گئی ہے کہ کم علم اور نااہل وہ آپ کے امام بن رہے ہیں، چاہے سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو، کہ لوگ ان کو امام بنائیں گے، ان کے اندر کوئی فقاہت نہیں ہوگی، ان کے اندر کوئی سمجھداری نہیں ہوگی، ان کے اندر کوئی علم نہیں ہوگا، علم فقاہت اور فقہ کی بنیاد پر نہیں، صرف اس بنیاد پر سریلا اتنا ہے، کانوں کو بڑا مزہ آتا ہے، رس گھول دیتا ہے، قرآن گا گا کے پڑھتا ہے، صرف اتنی سی بات، باقی کوئی چیز نہیں دیکھنی اس میں، باقی کوئی کوالٹی، اس کا تقوی، اس کا للہیت، اس کا عمل بالسنہ، سنت کے مطابق عمل کا ہونا، اور دیگر چیزیں شرائط یہ نہیں دیکھنی۔ اور ایک اب وقت ہو گیا ہے، آخری بات یہ بیان کرتا ہوں، ایک کمزوری نااہل حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام کے حوالے سے ہے، ہمارا تفرق، تشتت، اختلاف، انتشار ہے۔ عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر الولاء والبراء، جو ایمان، توحید اور عقیدے کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، اور دشمنی بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن ہماری دشمنی اور دوستی کی بیس کیا ہے؟ پارٹی، فرقہ واریت، چاہے مذہبی پارٹیز ہوں یا سیاسی پارٹیز ہوں، ہم ان کے پیچھے چل کے عقیدہ الولاء والبراء نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، للہیت اس میں نہیں ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ امت عروج کی طرف کس طرح جائے گی۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بڑھو، افتراق انتشار میں نہ پڑھو، اجتماعیت ہونی چاہیے عوام میں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ كنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم جہنم کے کنارے میں پہنچ چکے تھے، اللہ نے وہاں سے تمہیں نکال دیا، تمہیں اسلام کی نعمت سے اور نواز دیا۔ یہ بھی فرمایا اللہ نے ان کے دل جوڑے ہیں، الفت پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ پوری زمین اور روئے زمین پر جو کچھ خرچ بھی کر ڈالتے، آپ ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ آج ہمارے دل جڑے ہوئے، کوئی اگر ایک پارٹی کا تو دوسری پارٹی کا دشمن ہے، دوسری کا تو اس کا دشمن ہے، بلا وجہ دشمن ہے، بات نہیں بھی پتا اس کو تو بس پھر بھی پروپیگنڈے کے اندر شکار ہے۔ اور کیسا پروپیگنڈا؟
ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 4036 نمبر روایت، سیاتی علی الناس سنوات خداعات، یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کو سنائی، آخری بات کرتا ہوں، لوگوں پر دھوکے کے سال آئیں گے، ہم دھوکے کے سالوں میں چل رہے ہیں، دھوکے کے سال آئیں گے۔ دھوکے کے سالوں میں کیا ہوگا؟ فرمایا یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو سچا قرار دیا، صادق ہے، امین ہے، ہوگا بڑا جھوٹا، بلنڈر مارنے والا۔ آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہماری پارٹی کا ہے تو صادق اور امین ہے، دوسری کی پارٹی کا تو چور اور لٹیرا۔ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، اور خائن کو امین قرار دیا جائے گا، اور امین کو، امانت دار کو خائن، لٹیرا، چور۔ خائن امین بن جائیں گے، امین خائن بن جائیں گے۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَابِضَةُ، رویبضہ بولیں گے کہ اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ الرجل التافہ فی امر العامہ، عام اور حقیر آدمی اہم اور بڑے معاملات میں گفتگو کرے گا۔ اگر آپ سوچیں اور 2 منٹ کے لیے غور اور فکر کریں، یہ سارے معاملات آج کے دور میں موجود ہیں، لیکن جہاں تک حکومتوں کے ہمارے عام لوگوں کو پتہ ہے، سیادت کا، قیادت کا کچھ پتہ ہے، کسی منشور دستور کا کچھ پتہ ہے، اور ان کی باتیں آپ سنیں اور ان کی گفتگو آپ سنیں، ایسی ایسی رائے دے رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی گفتگو بیٹھ کر پبلک بیس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ یہ عام آدمی جس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس معاملے، مسلمانوں کی حکومت کے معاملے میں اور دیگر اہم اور بڑے معاملے میں ایک جاہل آدمی گفتگو کر رہا ہے، چاہے وہ دینی حوالے سے ہو کہ دین کے کسی بڑے مسئلے میں وہ گفتگو کرے جسے دین کے دال کا ہی نہیں پتا، اسلام کے الف کا ہی نہیں پتا۔ اور یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور سیاست میں بھی جن لوگوں کو نظام شریعت کا نہیں پتا، یا موجودہ جو دور ہے اس دور کے نظام کا نہیں پتا، یا آئین پاکستان کا کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بھی ایسی ایسی گفتگو اور ایسے ایسے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے معاملات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، حالانکہ اس کی اہلیت شاید گھر میں اس کی کسی بات کو کوئی مانتا ہی نہ ہو، گھر میں اگر وہ کوئی بات کرے بیوی بھی نہ مانے، بھائی تو بات کرے، تجھے نہیں پتا، چھوڑ۔ ایسے ایسے لوگ بھی حکومت چلانے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ینطق فیہا الرویبضہ، رویبضہ بولے گا، یہ دھوکے کے سال ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح اسلامی نظام عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسا حاکم عطا فرمائے جو ہمیں صرف روزی روٹی کی بات نہ کرے، اسلام کے نفاذ کی بات کرے، وہ کھوئی ہوئی عزت اللہ ہمیں واپس دلوائے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ 22 رجب کو کنڈوں کے بارے میں کیا حکم ہے، برائے مہربانی تفصیل سے بتائیں۔ تو تفصیل کا تو ابھی وقت نہیں ہے، وقت اوپر ہو گیا ہے، تو 22 رجب کو یا رجب کی کسی تاریخ کو کوئی بھی کنڈے کرنا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، غیر شرعی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں عقیدے کی بھی خرابیاں ہیں اور جھوٹے قصے کہانیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور ایک بدعی عمل ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔